روائی اور مشکلات کی مشکل کشائی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ جتنے اہل ایمان حاجت مند ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے، جو مریض اور بیمار ہیں سب کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے، جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں سب کی مشکل کشائی کے لیے باعث بلند ہماری اہم ترین مشکل غیبت حضرت امام زمان علیہ السلام ہے، اور ہر مشکل کا حل آپ کے ظہور سے وابستہ ہے۔ تعجیل ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باعث بلند اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بارگاہ اقدس الہی میں مخلصانہ اور عاجزانہ عرض ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جمیع عزاداران آل محمد کی عزاداری اور بالخصوص یہاں منعقد ہونے والی مجالس ذکر آل محمد کو شرط قبولیت نصیب فرمائے۔ ان نیک اہداف اور اعلیٰ مقاصد کے لیے عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے۔ رب منان ہمیں ان تمناؤں کے پورا ہونے اور ان اہداف کے حاصل ہونے میں اپنی خصوصی نصرت نصیب فرمائے۔ شکر ہے اس اللہ رب العزت کا جس نے ہمیں
انسانی وجود سے آراستہ فرمایا ہے۔ جب اس نے وجود کی خیرات کو تقسیم کیا تو ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں انسانی وجود سے مشرف فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسانی وجود کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ ہم جب اپنی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہزارہا بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وجود کی اقسام بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایک وجود دوسرے وجود سے ہزارہا قسم کے اختلافات اور ہزارہا قسم کے تنوعات پر مشتمل ہے۔ لیکن کس قدر احسان ہے اس رب العزت کا کہ جس نے ہمیں انسانی وجود سے آراستہ فرمایا ہے۔ اللہ نے اس انسان کے وجود کو احسن تقویم سے یاد کیا ہے، یعنی جو تقویم اور جو نظام جس پر میں نے انسان کے وجود کی تخلیق فرمائی ہے وہ باقی تمام موجودات سے زیادہ خوبتر اور تمام موجودات سے بہترین وجود پر مشتمل ہے۔ انسان اگر غور کرے تو ہمارے سامنے جہاں انسان موجود ہے وہاں بہت ساری اور مخلوقات ایسی بھی ہیں جو موجود تو ہیں لیکن ہماری آنکھیں ان کے دیکھنے سے عاجز ہیں، جن میں ایک اہم ترین مخلوق ملائکہ کی شمار کی جاتی ہے۔ ہم جب اپنے حوالے سے سوچتے ہیں تو بظاہر ہر انسان ملائکہ کو اپنے سے بہتر اور اپنے سے برتر مخلوق سمجھتا ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ملائکہ ایک معصوم مخلوق ہے، ملائکہ ایک بہترین مخلوق ہے۔ اللہ نے ملائکہ کو جو وجود عطا فرمایا ہے وہ بظاہر انسان سے افضل اور برتر وجود نظر آتا ہے، لیکن جب انسان قرآن مجید کی اس آیت پر نظر ڈالتا ہے تو اس میں اللہ نے ملائکہ کے وجود کو احسن تقویم سے یاد نہیں کیا۔ اگر احسن تقویم سے یاد کیا ہے تو انسان کے وجود کو یاد فرمایا ہے۔ حالانکہ ملائکہ کی ویسے تو بڑی تعریفیں اور قصیدے قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں اپنے رب کی طرف سے امر ہوتا ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنے قول میں، اپنی گفتگو میں، اپنی کسی بھی بات میں رب کائنات کے امر سے سبقت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہی کچھ کہتے ہیں جو انہیں رب کہتا ہے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں رب تعالی امر فرماتا ہے۔ آواز بلند صلوات وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ ہمیشہ اللہ کے امر کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم بحیثیت ایک مسلمان اور مومن کے ملائکہ کی عصمت کے قائل ہیں،
ملائکہ کے ہر گناہ سے پاک ہونے کے قائل ہیں، اور ملائکہ کے بارے میں یہی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کوئی بات اور کبھی بھی کوئی عمل امر الہی سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ تو پھر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ انہیں احسن تقویم سے کیوں یاد نہیں کیا گیا، انسان کو احسن تقویم سے کیوں یاد کیا گیا ہے؟ خالق کائنات ہی وہ ذات اقدس ہے جس نے ملائکہ کو بھی وجود عطا فرمایا، اور ملائکہ کی تقویم اور ملائکہ کا نظام بھی اللہ نے بنایا، انسان کو بھی اللہ نے وجود عطا فرمایا، اور انسان کی تقویم کی ساخت بھی رب العزت نے خود فرمائی۔ تو پھر وہ کون سا نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو تو احسن تقویم پر مشتمل کہا گیا ہے، اور ملائکہ کو معصوم ہونے کے باوجود، ہر قسم کی مخالفت اور گناہ سے پاک ہونے کے باوجود احسن تقویم سے یاد نہیں کیا گیا؟ یہ سوال میرے خیال میں خاصا اہم بھی ہے، اور اس پر سوچنا ہماری ہی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ نے سوچنے کی صلاحیت سے ہمیں ہی نوازا ہے۔ عقل و فکر کا نور انسان ہی کو عطا فرمایا ہے، اور انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، ہمیشہ بلندیوں کے سفر کے لائق رہتا ہے، اور جس صلاحیت سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، وہ صلاحیت ہمیں ملائکہ کے متعلق بھی سوچنا ہوگی، کیا انہیں بھی عطا فرمائی ہے یا عطا نہیں فرمائی ہے؟ ملائکہ کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں بھی ترقی کا عمل جاری ہے، وہ زیرو سے شروع کرتے ہیں اور بلند پروازیاں کرتے ہوئے بلند سے بلند تر چلے جاتے ہیں۔ مثلا حضرت جبرائیل امین نے کیا جو مقام بلند ان کے پاس موجود ہے، اور جس بلندی پر وہ ملائکہ میں سید الملائکہ ہونے کے حوالے سے فائز ہیں، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ 4 ملائکہ کو تمام ملائکہ کے سادات قرار دیا گیا ہے، اور ان 4 میں سے پھر سب کا سردار جبرائیل امین کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل، ان سب پر بآواز بلند صلوات۔ امید ہے کہ آپ نے حضرت اسرائیل پر بھی اسی خلوص کے ساتھ صلوات پڑھی ہوگی جس خلوص کے ساتھ آپ نے باقی ملائکہ کے متعلق صلوات تلاوت فرمائی ہے۔ اور اب تو میرے خیال میں آپ خصوصی توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ فقط حضرت اسرائیل کو صلوات پیش فرمائیے۔ ملک الموت ہے، موت کے فیصلے پر عمل کرتا ہے، بغیر الہی فیصلے کے کسی کے پاس روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا۔ بے شک کہ روح قبض کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لائق صلوات ہے، اس لیے کہ وہ امر الہی کی تعمیل کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ موت آئے بغیر ملک الموت کے۔ اس دنیا میں موت کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے، اور لاتعداد جان رکھنے والے اور زندگی رکھنے والے انسان موت کی وادی میں اترتے رہتے ہیں، اور شاید کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں اس دنیا میں موت کا بازار گرم نہ ہو۔ لیکن کتنا عجیب ہے کہ موت جہاں کہیں بھی آتی ہے، انسانی موت وہ بغیر ملک الموت کے نہیں آتی۔
اور وہ جب روح قبض کرتا ہے تو ہم روتے بھی ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم ہزاروں صدموں کا بھی شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی اموات وجود میں آتی رہتی ہیں، اور سب سے سخت ترین موت ایک باپ کے لیے اس کے جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے۔ بے شک یہ تلخ ترین لمحہ ہوتا ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے شیرین اور میٹھا پھل کیا ہے، تو جواب دیا کہ بیٹے کا جوان ہونا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے کڑوا اور تلخ ترین ذائقہ کیا ہے، تو فرمایا جوان بیٹے کا فوت ہو جانا۔ یقیناً یہ سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک الموت پر ہمیں کوئی ناراضگی اور ناراحتی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، کہ جو اس قسم کی موت کو بھی وارد کرنے میں دخیل ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ اگر ملک الموت اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہوتا اور اپنے اختیار سے ہی ان افعال کو انجام دیتا، تو پھر شاید ہم اس پہ کوئی اعتراض بھی کرتے، اس پہ ناراحت بھی ہوتے، اس پہ ناراض بھی ہوتے، جیسا کہ اس قاتل پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جو بے گناہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو ہم ملک الموت پہ بھی ایسی ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن ہم تو ملک الموت کو لائق صلوات سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیاد اسی بات پر قائم ہے کہ ملک الموت بھی وہی کچھ کرتا ہے جس کا اسے اس کے رب کائنات کی طرف سے امر ہوتا ہے۔ چونکہ موت و حیات کا بنیادی فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں اس نے کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی ہمارے عقیدہ توحید کا حصہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید میں جہاں خلق و رزق میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتے، ایسے ہی موت و حیات میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، بلکہ حق یہ ہے کہ لفظ رب جو استعمال ہوتا ہے، اور اللہ اپنی صفات کاملہ میں سے اپنی ایک صفت اپنے رب العالمین ہونے کو قرار دیتا ہے، جیسا کہ آپ سورہ فاتحہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ نے اسی سورہ فاتحہ میں اپنی چند صفات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اپنے لائق حمد ہونے کی بنیاد ان چند اختیارات کو قرار دیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہوں، میں اللہ رحمان ہوں، میں اللہ رحیم ہوں، میں اللہ مالک یوم الدین ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صفات میں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا معنوی لحاظ سے فرق موجود ہے، تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ رب العالمین کون ہے، اور رب العالمین کے اختیارات کیا ہیں، اور کیا کوئی رب العالمین ہونے یا رب ہونے میں اللہ کا شریک بھی ہو سکتا ہے یا ہونا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ توحید تب کامل ہوگا جب ہم یہ اقرار کریں گے اور اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ جیسے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ رب العالمین ہونے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے کہ اللہ ہونے میں کوئی شریک نہیں، اور ایک ہے رب العالمین ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ تو شاید آپ کی توجہ ہو کہ شرک کا جو عقیدہ جب کبھی اس نے جنم لیا ہے اور مشرک بنا ہے، تو مشرک نے کوئی دوسرا اللہ نہیں مانا، لیکن مشرک نے کوئی دوسرا رب مان لیا ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
اے میرے حبیب اگر تو ان مشرکین سے یہ پوچھے کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو خلق کرنے والا کون ہے، تو جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مشرک بھی جواب میں کہیں گے کہ آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم کے دور کے جتنے مشرکین تھے وہ اللہ کسی اور کو نہیں مانتے تھے، دوسرا اللہ انہوں نے کوئی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اگر وہ شرک کرتے تھے تو کس بات میں وہ شرک کرتے تھے؟ کسی اور ہستی کو رب ماننے میں یا کسی اور ہستی کو معبود ماننے میں۔ اور معبود کیوں مان لیتے تھے جبکہ اللہ تو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن کسی اور کی عبادت اللہ کے ساتھ کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ چونکہ وہ دوسروں کو رب مانتے تھے اور جس کو رب مانتے تھے اسے لائق عبادت سمجھتے تھے، اور اس لیے وہ اسے معبود بھی مان لیتے تھے۔ تو پہلی بات، کسی کو رب ماننا ہے۔ اگر کوئی کسی کو رب مان لے گا اور حقیقتاً وہ اس کی ربانیت کا قائل ہو جائے گا تو دوسرے مرحلے میں اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کو معبود سمجھنا، یہ اس کا فطری نتیجہ ہوگا۔ تو اصل مسئلہ رب ہونے میں ہے کہ رب کوئی اللہ کے علاوہ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے یا نہیں کا جواب بھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کا جواب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ مان لے کہ ہو تو سکتا ہے لیکن ہے نہیں، تو اگلے مرحلے میں پھر جس کو وہ ہو سکتا ہے کہتا ہے پھر اسے وہ ہے کی شکل بھی اختیار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں آج کل کی بڑی سخت ضرورت بالخصوص شیعان آل محمد میں اور وہ بھی پاکستان جیسے ممالک میں یہ بن گئی ہوئی ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ اور کسی کا رب ہونا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تو جواب میرے خیال میں صحیح یہی ہے، اور قرآنی جواب بھی یہی ہے۔ اہل بیت اعظام علیہ السلام کا جواب بھی یہی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا رب ہونا ہی ممکن نہیں ہے اور کوئی رب ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ باز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اگر ہم رب ہو سکنے کی بات کو قبول کر لیں گے تو پھر کسی اور کو رب منوانے والے بھی ہمیں منوانے میں بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہی نقطے پر انسان کسی کی ربوبیت کے امکان کو اگر زیر بحث لائے تو یقیناً جب امکان ہی کی نفی ہو جائے گی تو پھر اس کے وقوع کی بھی خود بخود نفی ہو جائے گی، اور پھر کوئی مرحلہ ایسا نہیں آئے گا، خاص صدیاں گزر جائیں اور اربوں سال گزر جائیں، پھر کسی اور کو رب ماننے کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو سکے گی۔ بالخصوص اگر ہم اپنی نسلوں کے بارے میں یہ خدشہ رکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں کہیں عقیدہ اسلامی سے باہر نہ چلی جائیں یا عقیدہ تشیع میں گمراہ نہ ہو جائیں اور وہ کسی بھی حوالے سے کسی ایسی کیفیت کا شکار نہ ہو پائیں کہ ان کا عقیدہ توحید مضروب یا مجروح ہو جائے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم فکری طور پر اور عقلی طور پر اس بات کو مضبوطی کے ساتھ ان کے ذہنوں میں راسخ کریں اور ادلہ حقیقیہ کے ساتھ ان کو منوائیں کہ بھئی اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ یہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس بیٹا ہونے نے ان کو اس شرک تک پہنچا دیا کہ جس شرک کی گنجائش کبھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور وہ کیوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس قسم کے اختیارات مان لیے کہ جن اختیارات کے بعد انہیں رب ماننا اور اللہ کا بیٹا ماننا بھی آسان ہو گیا اور اللہ کی طرح لائق عبادت ماننا بھی
آسان ہو گئے. تو یہ سب باتیں حضرت عزیر کے متعلق جو بات آئی اس میں بھی یہی صورتحال ہوئی کہ لوگوں نے حضرت عزیر کے متعلق بھی غلو کیا، حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی غلو کیا، اور نتیجتاً وہ ان کے ابن اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے معبود برحق ہونے کے قائل بھی ہو گئے. تو اس طرح ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں اس امر کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے فقط لفظ اللہ ہونے کے قائل ہیں یا اللہ کے اختیارات میں بھی اسے لا شریک مانتے ہیں. اور اگر وہ اختیارات میں لا شریک مانتے ہیں تو فقط تقلیدی طور پر مانتے ہیں یا علمی اور فکری طور پر مانتے ہیں؟ کیا اس لیے وہ شریک نہیں مانتے کہ میرے ابا جان شریک نہیں مانتے؟ کیا اس لیے وہ شریک نہیں مانتے کہ میرا خاندان ان کا شرک کا قائل نہیں ہے؟ تو اگر فقط اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں وہ لوگ شرک کے منکر رہیں گے تو عین ممکن ہے کہ کبھی مسئلہ ایسا آ جائے کہ تقلید والا جو علم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تقلید والا علم تشکیک کو قبول کرتا ہے، یعنی جب انسان تقلید کی بنیاد پر یقین رکھے ہوئے ہو تو کوئی شک ڈالنے والا آ کر اس علم میں شک ڈال سکتا ہے، اور جب وہ شک ڈالتا ہے اور یہ اس کا کوئی جواب اسے نہیں دے سکتا تو پھر اس کے عقیدے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور جب عقیدے میں شک پیدا ہو تو وہ عقیدہ رہتا ہی نہیں، اس لیے کہ عقیدہ اس یقین کا نام ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو سکے. تو ہم جیسے کہ مثلا علماء بزرگان کی تقلید کرتے ہیں تو ان کے فتاوا پر ہمیں یقین تو ہوتا ہے، لیکن جب کبھی کوئی قابل ترین عالم آ کر اس فتوے میں شک ڈالے اور کہے کہ یہ کمزور ہو سکتا ہے تو یقیناً آپ حضرات ایک مقلد کی تقلید کو چھوڑ کر، ایک مقلد کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے ایسے مقلد کی تقلید میں بھی چلے جاتے ہیں کہ جو اس کے فتوے سے اختلاف کرتا ہوتا ہے، اور آپ اس وقت کوئی اس میں اچنبھا محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. چونکہ صحیح و غلط میں گنجائش موجود ہوتی ہے تو اس کو عقیدہ نہیں کہتے، اس کو ایمان بے ایمانہ نہیں کہتے کہ وہ کبھی شک کو قبول نہ کرے. علم تقلیدی شک کو قبول کرتا ہے، لیکن جو علم یقینی ہوتا ہے وہ شک کو قبول نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں اپنے عقائد میں اس یقین پر فائز ہونا پڑتا ہے کہ جو کسی مشکک کے شک ڈالنے سے شک کا شکار نہ ہونے پائے. تو اس لیے ہم آئیے غور کریں، کیا اللہ کا رب ہونا یقینی ہے یا تقلیدی ہے؟ اور ماضی میں حضرت آدم سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی انبیاء ماسلف گزرے ہیں ان کی قومیں بعد ازاں اگر ان کے راہ ہدایت سے ہٹی ہیں اور وہ شرک تک جا پہنچی ہیں اور پھر ان کے شرک کو دور کرنے کے لیے بڑے نبی آئے ہیں، انہوں نے پھر ان کے اوپر محنت کی ہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو غرق ہو گئی تھی اور چند ایک کشتی کے سوار بچ گئے تھے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ انہی سواروں کی اولاد میں پھر وہ شرک آیا کہ جن کو بچانے کے لیے، جن کو نجات دلانے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے جو جنگ لڑی ہے وہ کس چیز کے خلاف لڑی ہے؟ شرک کے خلاف لڑی ہے. اور وہ شرک تھا کیا وہ کسی اور کو اللہ مانتے تھے یا کسی اور کو رب مانتے تھے؟ تو آپ پورے حضرت ابراہیم کے قصے پہ نظر غائب ڈالیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قوم کچھ اور رب مانتی تھی، بتوں کو بھی رب مانتی تھی، نمرود کو بھی رب مانتی تھی. اور بتوں کا رب ماننا ان کا اتنا مشکل نہ تھا جتنا نمرود کو رب ماننا مشکل تھا، کہ نمرود اپنی کوتاہیوں کے باوجود اور اپنی کمزوریوں کے باوجود، بتوں کی کمزوری تو ان کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی جتنا کہ نمرود جیسے انسان کی غلطی کو وہ پکڑ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں نمرود کو بھی رب مانا ہوا تھا.
اور آپ اگر حضرت ابراہیم کے واقعے پہ نظر ڈالیں تو انہوں نے اس عقیدہ شرک کے خلاف انقلابی قسم کے اقدامات کیے ہیں. پہلا انقلابی اقدام تو انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے اوپر اپنے کلہاڑے سے حملہ کیا اور ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کا ستیہ ناش کر دیا، یا دوسرے الفاظ میں ان کے خداؤں یا ربوں کو قتل کر دیا. میرا جملہ آپ نے سمجھا؟ ان کے ارباب کو انہوں نے قتل کر دیا. آئیے ہم مل کر سوچتے ہیں، کیا رب کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے؟ کیا رب بھی دوسرے الفاظ میں شہید ہو سکتا ہے؟ توجہ طلب نکتہ ہے یہ. ٹھیک ہے کہانی ہوتی ہے لیکن اس میں جو حقائق ہوتے ہیں ان پہ ذرا گہری نظر ڈالنا چاہیے. اب وہ لوگ جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ رب مانتے تھے. رب مانتے تھے تو بہت سارے اختیارات ان بتوں کے مانتے تھے. حضرت ابراہیم نے انقلابی اقدام کیا. پہلا اقدام تو یہ کیا کہ ٹوکرے میں بت اٹھائے، بازار میں گئے، وہاں جا کے کہا، صدا دی، ہے کوئی ایسی چیز کو خریدنے والا جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان؟ اس جملے میں کیا تھا؟ ان لوگوں کو متوجہ کرنا تھا جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو نہ ان کا کوئی نفع ہے اور نہ ان کا کوئی نقصان ہے، یہ بے اختیار چیزیں ہیں اور تم انہیں اپنا رب مانتے ہو. پہلے جملے میں انہوں نے بازار میں یہ صدائیں دے کر ان کو رب ماننے والوں کی فکروں پہ چوٹ لگائی اور ان کی عقل کو جنبش دی کہ ذرا غور تو کرو، کیا کوئی ایسی چیز بھی تم جیسوں کی رب ہو سکتی ہے جس کا نہ کوئی نفع ہوتا ہے اور نہ کوئی نقصان؟ اور اس کے بعد جب وہ اچھی طرح کئی دنوں یا کئی مہینوں تک یہ چیز ان کے ذہنوں میں راسخ کرتے رہے، اگرچہ کہ وہ نفرت بھی کرتے ہوں گے اور مانتے نہیں ہوں گے حضرت ابراہیم کی بات کو، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک چور پیدا ہو جاتا تھا. اور وہی بات ہو جاتی تھی جو میں نے آپ کو عرض کی کہ تقلید کا جو علم ہوتا ہے وہ شک ڈالنے والے کے شک کو قبول کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ تقلید والا علم انسان میں ضد بھی پیدا کر دے اور وہ اپنے اس علم میں تقلیدی پر ٹھیٹ ہو کے ڈٹا ہوا ہو تو ظاہر میں تو وہ ضد کرے گا. لیکن انسانی مزاج ہے نا کہ باہر سے ضد ہوگی، اندر تو چور داخل ہو جائے گا اور اندر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کی بات کا جواب کیا ہے، اور جب جواب نہیں ہے تو ظاہر میں وہ میرا مقابلہ کرے گا، باطن میں اپنے عقیدے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. اور یہی صورتحال حضرت ابراہیم نے پیدا کی کہ ان کے اندر یہ سوال پیدا کیا. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن سوالات پیدا ہوتے گئے. اب وہ نفرت بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم سے کہ یہ ہمارے ارباب کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن اسی مخالفت میں ان کے اندر حضرت ابراہیم شک ایجاد کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے. بالآخر کیا ہوا؟ وہ گئے کہیں اپنا پکنک منانے کے لیے یا عید منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم نے دوسرا انقلابی اقدام کیا اور آ کر ایک کلہاڑے کے ساتھ ان کے ارباب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. ان کے ارباب کو ان کے خیال میں شہید کر دیا. اب حضرت ابراہیم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ فائدہ یہ اٹھایا، اور یہ بھی اس میں ایک عجیب انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ کلہاڑے کو ان کے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا کہ اب ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہ قتل ہوئے ہیں تو جو بڑے صاحب ہیں وہ تو موجود کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو بتائیں نا کہ میرے چھوٹوں کا قاتل کون ہے. جب وہ اتنا نہیں بتا سکتے کہ قاتل کون ہے تو یہ کیسا رب ہے کہ جس کے سامنے اتنا بڑا بحران قائم ہوا ہے اور اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے اور وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ کس نے یہ اقدام کیا ہے. اور یہ بھی کہ کیا اس بڑے نے خود یہ اقدام کیا ہے؟ تو وہ تو خود مانتے ہیں کہ بڑا یہ اقدام کر نہیں سکتا. اب بڑا اقدام نہیں کر سکتا، جس نے کیا ہے وہ کوئی غیر ہے، وہ غیر کون ہے یہ بڑا بتا نہیں سکتا. اس بہت بڑے
سوال کو جنم دیا حضرت ابراہیم نے اس اقدام کے ساتھ. اب یہاں آ کر ان کی تقلید کا علم اور بڑے شک کا شکار ہوا. اگرچہ کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قتل کیا ہے وہ بڑا مجرم ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، پکڑو اس کو، یقال لہ ابراہیم، ہوگا تو وہی ابراہیم جو ان کی مخالفت کیا کرتا ہے. اور اس جرم میں انہوں نے حضرت ابراہیم کو گرفتار بھی کرا لیا اور گرفتار کر کے اس جھوٹے رب کی عدالت میں بھی کھڑا کر دیا گیا. اب وہ بڑے رب صاحب جو چکر باز قسم کے رب تھے اور فراڈیے قسم کے رب بنے ہوئے تھے اور انہیں ان ساری قوم کو تباہ کیا ہوا تھا، اس کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم مجرم بن کے یا ملزم بن کے پہنچ گئے. اور حضرت ابراہیم چاہتے یہی تھے کہ جب میں وہاں جاؤں گا اور میرا کیس لگے گا، اور آپ خود اس سے آگاہ ہیں حضرت ابراہیم کا نمرود کی کچہری میں یا نمرود کے کٹہرے میں کھڑا ہونا یہ ایک انفرادی مجرم کا کیس تھا یا ایک قومی مجرم کا کیس تھا؟ ایک کیس ہوتا ہے انفرادی، جس کو سننے کے لیے آتے ہیں وہی لوگ کہ جو اس خاندان سے یا اس وقت سے دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن اگر ایک قومی مجرم پکڑا جائے اور اس پر کیس چلے تو پھر پوری قوم اس کیس پر متوجہ ہوتی ہے اور اس کو سننے اور اس کے منظر کو دیکھنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جب نمرود کے کٹہرے میں حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا گیا ہوگا اور وہ ان کے خداؤں کے قاتل ہونے کے جرم میں کھڑے ہوں گے اور وہ بڑا صاحب جو ہے وہ اس کے کیس کو سن رہا ہوگا، تو کیا خیال ہے نمرودی قوم وہاں حاضر ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ پورا دربار بھرا ہوا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے خداؤں کا قاتل پوری قوم کا مجرم ہے. جیسا کہ فرض کیجئے کہ بابری مسجد کو گرایا گیا تو پوری امت مسلمہ نے ان گرانے والوں کو پوری قوم اسلامی کا مجرم سمجھا یا فقط ایک فرد کا مجرم سمجھا؟ واضح کہ جب کبھی کوئی اس قسم کا جرم ہوتا ہے، مسجد گرائی جائے یا کوئی اس قسم کا مقام جو ہے اس کی توہین کی جائے، تو اس توہین والے مجرم کو کسی ایک شخص کا مجرم نہیں سمجھا جاتا، اس پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے جس قوم کے دل میں اس جگہ کی عزت ہوتی ہے اور اس مقام کا احترام ہوتا ہے. آج اگر کوئی خانہ کعبہ کے خلاف، جیسے کہ صورتحال آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے آ جاؤ اور یہ کر دو، تو وہ حرم خداوندی کے خلاف اگر کوئی توہین آمیز جملہ بھی کہے تو وہ کسی ایک خاص شخص کا مجرم نہیں ہے بلکہ وہ پوری قوم اسلامی کا مجرم ہے اور وہ ہر اس شخص کا مجرم ہے جس کے دل میں بیت اللہ کی عزت موجود ہے. تو اسی طرح ابراہیم کو پوری قوم کے مجرم تھے اور وہاں کٹہرے میں کھڑے تھے. اب آئیے ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے وہاں مسئلہ ربوبیت پہ کیا انداز اپنایا. حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہے، نمرود کا عقیدہ یہ تھا کہ میں رب العالمین ہوں. وہاں مکالمہ ہوا، کہا کون ہے رب العالمین؟ نمرود نے کہا رب العالمین کون ہوتا ہے؟ وہ تو میں ہی جو کچھ ہوں. رب العالمین کون ہوتا ہے؟ اب ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے. حضرت ابراہیم نے پہلے دلیل یہ دی اور تعارف اس طرح کروایا کہ رب وہ ہوتا ہے جو یحیی و یمیت. رب کی نشانی کیا ہے یا رب کی خاصیت کیا ہے یا رب کا تعارف کیا ہے؟ یحیی و یمیت. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، یہ کچھ فرق ہونا چاہیے؟ ہم بھی اسی دین پر ہیں جس پہ حضرت ابراہیم تھے یا ہمارا دین کوئی اور ہے؟ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ حکم دیتا ہے اے میرے محمد تو بھی اس نظریے میں حضرت ابراہیم کے پیچھے چل کہ یہ عقیدہ پاکیزہ عقیدہ ہے، یہ ملت حنیف ہے، یعنی یہ نظریہ انتہائی پاکیزہ نظریہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی جھول موجود نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہ تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو ہم امت اسلامی کا عقیدہ کیا ہوگا؟ موت دینے والا بھی اللہ اور زندگی دینے والا بھی. ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے.
کہ اس عقیدے کو حضرت ابراہیم نے اس انداز سے بیان کیا. نمرود نے ایک چکر چلایا. انسان کے پاس ایک شیطانی حربہ یہ ہے کہ وہ مغالطے والے فن کو استعمال کرتا ہے اور مغالطہ دے کر اپنے سامع کو پھنسا دیتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس کے جال سے نکل جاتا ہے، اور جو کمزور سمجھ کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. اس وقت تمام فرق اسلامی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان میں فن مغالطہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. جتنے بھی ناحق فرقے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے نظریات کو دوسروں پر غالب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فن مغالطہ کا استعمال کرتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں وہ ان کے مغالطے کو، ان کے تارفوت کو بکھیر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے چکر سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو مغالطے میں پھنس جاتے ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور اس کو حل نہیں کر سکتے، وہ مغالطے کی وجہ سے اسی عقیدے کا شکار ہو جاتے ہیں جس عقیدے کا مغالطہ دیا گیا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تو صلوات تلاوت فرمائیں. بہت بڑا مغالطہ ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے مسئلہ خلافت رسول میں. کتنے ارب ہاں لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں اس مغالطے میں اور نکل نہیں پا رہے ابھی تک. حتیٰ کہ جن ائمہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسلکوں کو تشکیل دیا تھا، ان میں سے ایک شخصیت کو امام اعظم کہا جاتا ہے. اور آپ اگر ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، بتائیے کہ اس وقت تک امام اعظم کی فکر کی تقلید کرنے والوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ ان گزشتہ 12-13 صدیوں میں امام اعظم کے ماننے والے زیادہ رہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ رہے؟ میرا سوال آپ نے سمجھا؟ امام اعظم کو تو آپ سمجھ گئے نا. اس امام اعظم کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی یا امام صادق علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ؟ تعداد کے لحاظ سے آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ زیادہ رہی اور آج بھی زیادہ ہے. کوئی بات ایسی تو ہے جس میں لوگ پھنسے رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی تک آزاد نہیں ہوئے، اسی میں مغالطہ ہوتا ہے. جو اس مغالطے سے نکل جاتا ہے وہ حق پہ آ جاتا ہے، اور جو اس مغالطے سے نہیں نکل پاتا ہے وہ حق پہ نہیں آتا ہے. میں یہی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کیا کیا. جب حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اب نمرود نے کیا کہا؟ انا الذی یحیی و امیت، میں ہوں جو زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. اگر رب اسے سمجھتے ہو جو زندگی اور موت کا مالک ہے تو وہ میں دیتا ہوں. اب اس نے کیا کیا؟ آپ سب اس بات کی طرف متوجہ ہیں. اس نے زندان سے 2 قیدیوں کو بلوایا، ان پر ٹرائل کیا تیزی کے ساتھ، دونوں کے حق میں سزائے موت کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہاں تو مقننہ بھی وہی تھا، عدلیہ بھی وہی تھا اور مجریہ بھی وہی تھا. تینوں قوتیں اس ایک شخص کے ہاتھ میں تھی. اسی کو تو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں نا. قانون بنانے کا اختیار بھی اپنے پاس، قانون نافذ کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس، عدالتی اختیار بھی اپنے پاس. سارے اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. اس نے فوراً فیصلہ کیا. اب فیصلے کے بعد آ گیا فیصلے پر عمل درآمد کا وقت، تو اس نے دونوں کو سزائے موت بولنے کے بعد ایک کو پھانسی چڑھانے کا حکم دے دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا.
اور حضرت ابراہیم سے کہا دیکھ اس کو میں نے موت دے دی اور اس کو میں نے زندگی دے دی. انا الذی یحیی و امیت، میں ہوں موت و حیات دینے والا. اگر رب وہ ہوتا ہے جو موت و حیات دے تو دیکھ یہ رب میں ہوں. اب آپ فرمائیے کیا رب کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے کہ رب جو ہوتا ہے وہ موت و حیات کا مالک ہوتا ہے؟ بالکل صحیح جی یہی عقیدہ ہے یا اس میں تھوڑا سا شک ہے؟ جس کا ہے وہی صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یاد رکھیے موت و حیات کا جو مالک ہے وہی رب العالمین ہے. جو رب العالمین ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے. فیصلہ اسی کا ہے، تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے. زندگی کے دن وہی معین کرتا ہے، موت کا لمحہ وہی معین کرتا ہے. قضا اجلا، وہ فرماتا ہے میں نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی کی مدت میں نے خود معین کر دی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. اور آپ کے سامنے سارے ڈاکٹرز بھی ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے جہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں رہی. وہی جانے جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا اختیار ہے. ہم اپنے طور پر جو کر سکنا تھا کر گئے ہیں، لیکن اب ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں رہی. اور ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں تمام وسائل ہونے کے باوجود بندہ ان کے ہاتھوں سے موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے اور یہ عمل روزانہ انجام پا رہا ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جہاں آ کر یہ سارے معالج بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کوئی بالاتر قوت ہے جو اپنا حکم اور امر نافذ کر دیتی ہے اور اس کے امر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ رب کائنات ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی یحیی و یمیت ہے. اب یہاں دھوکہ دے رہا تھا کون؟ نمرود. میں کہتا ہوں اے حضرت ابراہیم ذرا غور تو کیجئے، بات کو آپ نے جس دلیل کے ساتھ نمرود کا منہ بند کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابراہیم نے اب دلیل کو بدلا اور فرمایا کہ سورج غروب ہو رہا تھا، فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں آ کر وہ لاجواب ہو گیا. کیوں کہ یہ استدلال حضرت ابراہیم ایسا تھا کہ جس میں کوئی چکر بازی کی گنجائش نہ تھی اور مغالطہ پیدا نہ ہو سکتا تھا. اب وہاں تو اس نے یحیی و یمیت میں مغالطہ دے دیا، لیکن مشرق و مغرب سے سورج کو نکالنے یا غروب کرنے کے بعد اس کے باہر نکالنے کا اختیار تو کسی کے ہاتھ میں نہ تھا اور یہاں مغالطے بھی کی کوئی گنجائش موجود نہ تھی. میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن تو اس دوسری دلیل کو بیان کرتا، پہلی دلیل کو بیان ہی نہ کرتا. تو جو ہے اے قرآن تو یحیی و یمیت والی بات کو بیان ہی نہ کرتا، تو سیدھا ہی کہتا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ مغرب سے سورج کو نکال اور وہ نہ نکال سکا اور وہ ناکام ہو گیا اور عاجز ہو گیا. لیکن نہیں، حضرت ابراہیم نے پہلے وہ استدلال کیا تاکہ مغالطے دینے والے کے مغالطے کے بارے میں سارا عالم آگاہ ہو جائے. جو کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ منظر ایسا بنا ہوگا کہ جب نمرود نے ایک کو پھانسی پہ چڑھایا ہوگا، دوسرے کو آزاد کر دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ دیکھ میں نے موت و حیات کا مسئلہ اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے اور میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، تو اس وقت جتنی قوم جمع ہوگی انہوں نے نمرود کے حق میں تالیاں بجائی ہوگی یا نہیں؟ بالکل. نمرود کے حق میں انہوں نے تالیاں بجائی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ ہمارا رب زندہ باد. اس نے ہمارے مخالف کا منہ بند کر دیا، ہمارے مخالف کو شکست دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. جو ہمارے خداؤں کا قاتل بن کے مجرم آیا اس مجرم کا چہرہ سیاہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت ابراہیم نے وہ پہلا استدلال جس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ مغالطہ دے گا، اس کو اس لیے پیش کیا تھا تاکہ توجہ زیادہ ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جائیں. جب میں دوسری دلیل دے کے اس جھوٹے رب کا منہ بند کروں گا تو اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہ رہے گی. اور یہ ایسا ہی ہوا.
اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوسری دلیل حضرت ابراہیم نے دی تو اس سے نمرود کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور جو جھوٹ کا اس نے ایک پلندہ بنایا ہوا تھا اس کا تار بہت بکھر گیا، اور اب کوئی چیز اس کے دامن میں نہ رہی۔ اب پوچھتا ہوں اس کے عوام جو اس کو رب مانتے تھے وہ آ کر یہاں صحیح حقیقت سے آگاہ ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ انہیں رب کی صحیح شناس ہوئی یا نہ ہوئی؟ رب کے مسئلے میں وہ آگاہ ہوئے یا نہ ہوئے کہ سچا رب وہ ہوتا ہے جو موت و حیات کا بھی مالک ہوتا ہے اور جو سورج کے طلوع و غروب کا بھی مالک ہوتا ہے؟ لیکن کیا وہ مان گئے؟ نمرود یا نمرود کی قوم مان گئی؟ نہ، الٹا حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کیا حضرت ابراہیم کو کوئی کامیابی ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو میرا جواب یہی ہے کہ ہاں، حضرت ابراہیم کو کامیابی ہوئی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے ذہنوں میں شک کو ڈال دیا اور رب حقیقی کا تعارف پیش کرنے میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے اندر جو چیز موجود ہے، فکری اور عقلی صلاحیت، وہ اسے راستہ دیتی ہے، اور جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسل ہوتے ہیں، ان کا کام عقل و فکر کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہوتا ہے۔ ان کا کام جبرن منوانا نہیں ہوتا، ان کا کام ڈنڈا لے کے کسی کو زیر کرنا نہیں ہوتا، ان کا کام عقل کے آئینے پر پڑی ہوئی جھوٹی دھول کو اور جھوٹے غبار کو ہٹا کر صحیح تصویر دکھانا ہوتی ہے، اور یہ کام انبیاء ہمیشہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، حق اور باطل کے دونوں رستوں کو روشن کر دینا اور حق کے حق ہونے کو ظاہر کر دینا، باطل کے باطل ہونے کو روشن کر دینا، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کو کہ معصومین نے کہا ہے کہ حجتیں دو قسم کی ہیں، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے ولی اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام اور اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں، اور حجت باطنی انسان کے اندر موجود عقل و فکر ہوتی ہے، اور حجت باطنی پر پڑتے ہیں پردے، حجت باطنی پر پڑتی ہے دھول۔ حجت باطنی ایک آئینے کی شکل میں ہے، اس آئینے پر کبھی تعصب کا، کبھی جہالت کا، کبھی مفاد پرستی کا، کبھی اس قسم کی خواہشات نفسانیہ کا غبار بیٹھ جاتا ہے، تو جو حجت ظاہری ہوتے ہیں انبیاء اور رسل، وہ آ کر اس غبار کو صاف کر کے انسان کے لیے حق کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلوات عزیزان گرامی قدر، انبیاء کی کوششوں کو سمجھنا چاہیے۔ فقط قصے دہرانے سے کام نہیں ہوتا، جب تک کہ ان قصوں کے اندر جو نور ہدایت موجود ہے اس کو ڈھونڈ نکالنے میں انسان کامیاب نہ ہو جائے۔ اور یہ چکر فقط ان زمانوں میں نہیں چلائے گئے، آج بھی چلائے جا رہے ہیں، اور جب تک شیطان ہے یہ چکر چلائے جاتے رہیں گے، اس لیے کہ شیطان کا کام ہی چکر چلانا ہے، گمراہ کرنا ہے، اغوا کرنا ہے، اور غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ظاہر کرنا ہے، اور یہ مقابلہ ہمیشہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ انسان میں اللہ نے نور عقل اور نور فکر ایسا رکھا ہے کہ اگر اس پہ کوئی زنگ نہ چڑھے تو وہ حق کو سمجھنے اور حق کو ماننے میں دیر نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے اوپر خواہشات نفسانیہ یا شیطان کی چالوں کا غبار بیٹھ جائے تو نتیجتاً وہ اس دھوکے میں رہتا ہے اور اسی دھوکے میں گاہے مر بھی جاتا ہے۔ لیکن ہم ممنون احسان ہیں اس حسینیت کے کہ جس نے ہمارے لیے یہ رستے کھولے ہیں، کل کھولے تھے، آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے۔ ہمارا یہ عزاداری کا سلسلہ اور ہمارا یہ ذکر کربلا کا سلسلہ اور ہمارا یہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ گہرا رابطہ اور اس رابطے کے سائے تلے ان کے تعلیمات کو بیان کرنا اور ان کے ارشادات کو نور کی طرح پھیلانا، یہ صدقہ ہے حسینیت کا،
یہ صدقہ ہے کربلا کا. اسی کے ساتھ انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے, اسی کے ساتھ انسان شیطان کے اغوا سے بچتا ہے. فقط واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں خون بہایا گیا اور ہم نے آنسو بہائے. بے شک عبادت ہے آنسو بہانا, فطرت بشر ہے مظلوم کے حق میں رونا, لیکن اس کے باوجود اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدایت کے نور کو روشن کرنا ہے اور گمراہی سے نسلوں کو نکالنا اور بچانا ہے. اور ہم ممنون ہیں, بلکہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اے زہرا کے لال, تو نے وہ کر دکھایا کہ جسے بہت بڑے علمی دنیا کے لوگ بھی نہ کر سکے, اور وہ تو نے اس انداز سے اپنی شہادتوں کو پیش کیا اور اپنے مصائب کو نبھایا کہ جس کے نتیجے میں ان مصائب کے بیان کے سائے تلے حق کا احقاق ہوتا ہے اور باطل کا ابطال ہوتا ہے. آئیے بس 2-4 جملے ہی عرض کرتا ہوں. کتنا بڑا ظلم کیا تھا ابن زیاد نے کہ جب اس نے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو رسیوں میں باندھ کر اپنے دربار میں قیدی بنا کے پیش کیا تھا. یہ تو ایک ظلم تھا ہی کہ جو ظلم جسمانی ظلم تھا, جس سے حضرت زینب کبریٰ اور ان کے ساتھ والی بیویوں کو اذیت ہو رہی تھی, ان کی توہین ہو رہی تھی, ان کی اہانت ہو رہی تھی, انہیں اہانت کے کوڑے برسائے جا رہے تھے. لیکن اس سے بڑا ظلم اس نے اس وقت کیا جب اس نے بی بی کو خطاب کر کے یہ جملہ کہا, الحمدللہ الذی فضحکم, حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں قتل کیا, تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ فقط بی بی کو مخاطب نہ کیا گیا تھا بلکہ پورے خاندان آل محمد کو خطاب کیا گیا تھا کہ تمہارا جو خانوادہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے جھوٹ کو پھیلایا ہے اور اب تمہارے اللہ نے تمہارا پردہ جھوٹ کا چاک کر دیا ہے, تمہیں قتل بھی کر دیا ہے, تمہیں رسوا بھی کر دیا ہے. میں پوچھتا ہوں کیا وہ رسیاں جو بی بی کے ہاتھوں میں ڈالی گئی اور وہ ظلم جو چادریں چھین کر ان بیویوں کے ساتھ کیا گیا, آیا وہ بڑا ظلم تھا یا اس کا یہ جملہ بڑا ظلم تھا, اس کا یہ کہنا بڑا ظلم تھا جس میں وہ خبیث یہ کہہ رہا تھا؟ ایک تو اللہ کی طرف منسوب کر رہا تھا امام مظلوم اور شہدائے کربلا کے قتل کو, اور دوسرا اس خاندان کی ذلت و توہین والی اقدامات کو بھی وہ رب کائنات کی طرف منسوب کر رہا تھا. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ تم نے دین بنایا ہے, جو قرآن پہنچایا ہے, جو حق بیان کیا ہے, یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور اللہ نے تمہیں قتل کر کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے. اب بتائیے آیا وہ رسیاں زیادہ تکلیف دے علی کی بیٹی کو یا یہ جملہ زیادہ تکلیف دے زہرا جائی کو؟ آیا وہ مصائب کربلا اور وہ مصائب شام غریبہ اور وہ دیگر تمام مصائب جو ان بیویوں نے جھیلے ہیں, آیا وہ زیادہ تکلیف دے تھے یا یہ جملے جو خبیث کہہ رہا تھا یہ زیادہ تکلیف دے تھا؟ یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو, اگر بچایا ہے دختر زہرا نے تو حق کو اس طرح بچایا ہے کہ جواب میں یہ جملہ کہا ہے کہ نہیں, میرے بھائیوں کو لوگوں نے قتل کیا ہے, میرے بھائیوں کو لوگوں نے شہید کیا ہے. وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا تھا اور وہ قاتلوں کی طرف منسوب کر رہی تھی. اور یہی وجہ ہے عزادارو, ایک طرف ہے خیر و شر کا اللہ کی طرف نسبت دینا اور ایک طرف ہے خیر و شر کا انسان کے اپنے اعمال میں شامل ہونا. نیکی کرتا ہے تو خود, برائی کرتا ہے تو خود, قتل کرتا ہے تو خود, ظلم کرتا ہے انسان تو خود. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ قاتل اپنے قتل کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے, ظالم اپنے ظلم کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے اسی وقت نظریاتی جنگ بھی ہو رہی تھی اور جسمانی جنگ بھی ہو رہی تھی. اذیتوں میں تھے رسول کے خاندان کے افراد, دکھوں میں پس رہی تھی رسول کی بیٹیاں, لیکن اس سے زیادہ انہیں دکھی کیا جا رہا تھا ان باتوں کے ساتھ جو کبھی ابن زیاد کرتا تھا
تھا، کبھی یزید کرتا تھا اور کبھی یزیدی لوگ کرتے تھے، لیکن آؤ دیکھو اس مظلومیت کے تذکرے نے اور اس حسینیت کی عزاداری نے آج ہمارے سامنے حق کو حق بنا کے پیش کر دیا ہے اور باطل کے بطلان کو روشن کر دیا ہے۔ یہی وہ مجالس کا فائدہ ہے اور یہی اس عزاداری کا معجزہ ہے کہ جس نے ہمیشہ کے حکمرانوں کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیا، یزید کے سارے ظلم کو ناکام کر دیا۔ زندہ ہوئی تو حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت زندہ رہی۔ اس لیے ہم اس تذکرہ مظلومیت خاندان آل محمد کو اپنا مذہبی، ایمانی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس فریضے کی ادائیگی میں ہمیں کسی سستی کو روا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی اور چیز کو بھی درمیان میں دخیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں حق کے بیان کرنے سے عشق ہونا چاہیے اور باطل کو رد کرنے سے محبت ہونی چاہیے۔ نہ مجمع کی کثرت چاہیے، نہ لوگوں کی واہ واہ چاہیے، نہ کسی اور چیز کی تمنا چاہیے۔ حق کو حق بیان کیا جائے، خاص سننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ نماز با جماعت میں ایک امام کے پیچھے ایک ماموم کا ہونا نماز کو با جماعت بنا دیتا ہے، ایسے ہی مجلس حسین میں بھی سننے والوں کی تعداد قلیل ہو یا کثیر ہو، ہمیں اپنے حق کو بیان کرنے میں کوئی کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند منان ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے حسینیت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی سے یزیدیت پہ موت چاہتی ہے اور اسی سے یزیدیت کو شکست ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ آپ سب حضرات سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 سورہ توحید کے ساتھ اس وقت تک جتنے بھی فوت ہوئے عزاداران اس دنیا سے روانہ ہوئے سب کی ارواح طیبہ تک کی سالس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ